لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر خوش ہوتا ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تسبیح و تحلیلات کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، جتنی بھی عبادات ہیں سب پہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن وہ کون سا عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ خوش ہوتی ہے بندے پہ؟ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے بتا دیا کہ میں کس حد تک خوش ہوتا ہوں۔ تو سب سے زیادہ اللہ کو خوش کرنے کا عمل ہے وہ ہے توبہ کرنا۔ جس قدر توبہ کرنے پر اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے نا، کائنات کے اندر کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یاد رکھیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمائے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ جس قدر گناہ ہو جائیں، خطائیں ہو جائیں، مسٹیک ہو جائیں، بڑا سا بڑا گناہ کبیرہ بھی کر لو نا، تو اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، بلکہ اس کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وہ تمہیں معاف کرے گا۔ توبہ کرو، وہ تم پہ راضی ہو جائے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ تمہارے تمام کے تمام گناہ مٹا دے گا، بہت بڑا بخشنے والا مہربان ہے وہ۔ بلکہ یہاں تک کہتا ہے، فرمایا کہ جب تم توبہ کرو گے نا، کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کے کرنے سے انسان کے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں، لیکن توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے نا، پچھلے جو گناہ تھے نا، وہ صرف گناہ مٹ نہیں جاتے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ اندازہ کریں، جتنا بڑا گناہ گار ہے جب وہ توبہ کرے گا، جتنا گناہ تھے وہ ساری نیکیاں بن گئی۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، اس قدر وہ کرم فرماتا ہے، اس قدر وہ بندے پہ خوش ہوتا ہے، توبہ کرنے والے پہ۔ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے پر کس قدر خوش ہوتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، فرمایا کہ ایک آدمی ہے جو سواری پر سوار ہے، مسافر سفر کر رہا ہے، تو اس کا گزر ریگستان کے علاقوں میں سے ہوا، پہاڑ تھے، ریت کے سارے، دور دراز تک کہیں کوئی آبادی نہ تھی۔ سفر کرتے کرتے وہ تھک گیا، ایک جگہ پہ وہ رک گیا، کوئی درخت آیا، درخت کے سائے کے نیچے وہ آرام کرنے لگا، سواری کو باندھ دیا، سواری کے اوپر اس کا کھانا پینا، زاد راہ سب کچھ موجود تھا سواری پہ۔ اب جب آرام کرنے لگا تو کچھ لمحے کے بعد اٹھا، دیکھا تو سواری گم ہو چکی ہے۔ اب اس نے حتی الامکان کوشش کی ڈھونڈنے کی، کہیں سے بھی سواری کے چلے جانے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ بڑا پریشان ہوا، ہر طرف سے دوڑا اور دور دور تک دوڑا، کہیں کوئی نہ آبادی ہے، نہ ابن آدم ہے، نہ کوئی اس طرح کے زندگی کے آثار نظر آتے ہیں، کوئی کھانا پینا، کوئی آبادی کی طرف چلا جائے، کوئی دور تک نظر نہیں آ رہا۔ تھک ہار کے واپس اسی درخت کے نیچے آ کے لیٹ گیا ہے۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ اب میں مر جاؤں گا، اور وہ موت بھی ایسی کہ قسطوں پہ جان نکلے گی۔ آہستہ آہستہ تڑپ تڑپ کے، بھوک پیاس، تھکاوٹ، اکتاہٹ، گرمی کی شدت، یہ ساری چیزیں یکدم جمع ہو جائیں گی، آہستہ سے میری جان نکلے گی، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا، عجیب موت آئے گی مجھ پہ۔ وہ اسی کے انتظار میں، مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بیان کر رہے ہیں۔ اب وہ بندہ لیٹ گیا، بھوک اور پیاس کی شدت اب تڑپانے لگی، اب وہ اسی انتظار میں ہے کہ کب جلتی اس جان سے میری جان چھوٹے، کب میری جان نکلے اور مجھے کچھ آرام ملے، کب میری سانس ٹوٹے، اسی انتظار میں۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ میری موت کس طرح آئے گی، آہستہ 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 آہستہ، بڑی عجیب موت ہے، بڑا پریشان۔ اب دیکھیں کہ جس بندے پہ، میں اور آپ اپنی ذات کو اس معاملے میں رکھیں، میں اور آپ ہوں وہیں پہ، ہم پہ کیا بیتے گی۔ تو
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اب انتظار میں، موت کے انتظار میں پڑا ہے، کیسا سا مر جاؤں گا، آنکھ بند۔ اچانک آنکھ کھولی تو دیکھا وہی سواری بمائے ساز و سامان سامنے کھڑی ہے۔ اب جو موت کے انتظار میں تھا اچانک زندگی مل گئی۔ ایسی موت جو عجیب طرح کی موت ہے، ایسی موت کے انتظار میں جو چند لمحے تک آنے والی ہے، اچانک زندگی مل گئی، اچانک وہ سارا ساز و سامان مل گیا۔ تو اس بندے نے خوشی کے عالم میں آ کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے لفظ کہے انت عبدی و انا ربک، یعنی الٹے لفظ کہہ دیے، خوشی کے مارے پتہ ہی نہیں چلا میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی خوشیوں کی انتہا تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے کہہ دیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ یہ وہ کفر کی طرف چلا گیا، یہ لفظ اسے پتہ ہی نہیں چلا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ خوش اس قدر تھا کہ زندگی مل گئی، خوش اس قدر تھا کہ وہ تڑپ تڑپ کو جو جان نکلنے والی تھی نا اس سے بچ گیا، وہ اس کا سب کچھ اسے مل گیا۔ خوشی میں اس قدر مگن تھا اسے پتہ نہیں چلا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ انت عبدی و انا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس قدر اس بندے کو موت سے چھٹکارا ملا، تڑپ تڑپ کے مرنے والا تھا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے تڑپ تڑپ کے اس کی آہستہ آہستہ جان نکلنے والی تھی، جو اس انتظار میں تھا اچانک سواری مل گئی اور خوشی کے مارے الٹے لفظ کہہ دیے۔ جو خوشی اسے ملی نا، بندہ جب توبہ کرتا ہے پروردگار اس بندے سے بھی زیادہ اپنے بندے پر خوش ہوتا ہے۔ کائنات کے اندر کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جس کے کرنے سے اللہ کو خوشی اس قدر ملے جو توبہ کرنے سے ملتی ہے۔ تو لہذا گناہ ہو جانا، خطا ہو جانا، بھول ہو جانا، یہ انسان کی فطرت ہے، یاد رکھیے۔ میں کہوں نہیں جی کبھی مجھ سے گناہ نہیں ہوگا، یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو غلط ہے۔ گناہ انسان کی فطرت ہے اور فطرت تقاضا ہے، انسان جھوٹ بھی بول لیتا ہے، فریب بھی کر لیتا ہے، کیا کچھ ہو جاتا ہے انسان سے، زیادتی بھی ہو جاتی ہے، تلخ لہجہ سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن توبہ کرنا یہ کمال ہے۔ جب مخلصانہ انداز میں توبہ کر لیا نا تو پروردگار پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اندازہ کرو، اس قدر وہ مہربان ہے۔ آتا ہے اسرائیلی روایات کے اندر یہ سنی ہے آپ نے روایت کئی مرتبہ کہ وہ خاتون تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عورت جو زانیہ تھی، بدکارہ تھی، غلط کام کے لیے جا رہی ہے، آگے کتا پڑا تھا، ایسا عمل تو اس کے اندر خلوص تھا، کتا پڑا تھا، چھوٹا سا بچہ وہ تڑپنے والا، تو اس نے دوپٹہ کنویں میں ڈالا، اسے گیلا کر کے پانی نوچا اس پہ، وہ کتا پانی پیا، وہ دوڑ دوا بھاگ گیا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی اے میری بندی، تیرا رب تیرے اس عمل پہ تجھ پہ راضی ہو گیا ہے۔ تو اس عورت نے ایسی پکی سچی توبہ کی، دوبارہ گناہ کی طرف نہ لوٹی، تو پیچھے جتنا زنا، بدکاریاں، بدفعلیاں، خطائیں، جو کچھ بھی ہو چکا تھا، پروردگار نے سارے وہ گناہ نیکیوں میں بدل دیے، اور وہ عورت قوم اسرائیل کی بڑی ولیہ بن چکی تھی۔ تو پروردگار بہت مہربان ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی وہ فرماتے ہیں میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ کوئی نہیں، خطا ہو گئی نا، گناہ ہو گیا نا، ملاوٹ کر دی نا، جھوٹ ہو گیا نا، فریب کر دیا، کسی کی عزت کو خراب، جو کچھ بھی کیا توبہ کرو، حقوق العباد کے حوالے سے لوگوں کو راضی کرو جن کے ساتھ تم نے زیادتیاں کی ہیں، حقوق اللہ جو چلے گئے کوشش کرو ان کو اگر قضا کر سکتے ہو تو ٹھیک، نہیں تو پکی توبہ کر لو، آئندہ کے لیے نہ کرو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک تمہارے جمیع سارے کے سارے گناہ پروردگار معاف کر دے گا تم، وہ اس قدر مہربان ہے۔ میں ایک مرتبہ لوٹوں تو صحیح، اس کے در کی طرف آؤں تو صحیح، وہ معاف کر دے گا۔ اگر میں آؤں ہی نہ، میں عجیب طرح کی طبیعت ساری زندگی ایسے گزارتا رہوں، پھر میں جہنم کا ایندھن ہونا، پھر میں جہنم کا مستحق ہونا، پھر تو پروردگار کا حق ہے نا کہ وہ جہنم میں پھینک دے مجھے، پھر تو اس کی طرف سے کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، میں خود قصوروار ہوں اپنی ذات کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد